السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سواگت ہے آپ کا اسلام ایک حقیقت چینل پر۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جب مجھے ایک لڑکی نے جناح کی دعوت دی۔ بنے رہیے دوستو آخر تک اینڈ ویڈیو میں، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو ایک سمے تھا، ایک جگہ میری ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ جب میں وہاں پر کام کر رہا تھا تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی، لیکن دوستو میرا دل بڑا ڈر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بولا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرا ارادہ کوئی غلط نہیں تھا۔ کچھ دن بیتے، فون پر بات ہونے لگی، لیکن ایک سمے ایسا آ گیا کہ وہ لڑکی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئی، ٹوٹ کر چاہنے لگی، کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان سے شادی کیسے کر سکتی ہو، لیکن نہیں، وہ نہیں مانتی، اپنے ماں باپ سے بات کرتی۔ لیکن دوستو ایک دن ایسا آیا، رات کا سمے تھا، میں سنسان جگہ بیٹھا تھا، نہ کوئی سننے والا نہ کوئی دیکھنے والا۔ میرے پاس کال آتی ہے اور وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کس ملنے کا بول رہی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسے تو آپ کو نہیں مل سکتا، پر آپ مجھے اپنا معاملہ بتائیں، کیا تکلیف ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے تم سے ملنا ہے اور مجھے تم سے بات کرنی ہے اور میں تم سے ملنے کے لیے بے قرار ہوں۔ میری گھنٹوں تک بات چلتی رہی، میرے منع کرنے پر بھی وہ نہیں مانتی تھی، لیکن میں نے اس کو کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا بھی بھلا کیا پیار ہوتا ہے جو شادی سے پہلے تم یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا بس کچھ بھی نہیں، بس مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ایسے تو میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں آ سکتے؟ میں نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتا، تھوڑے سے مزے کے لیے میں زندگی بھر اپنے سر پہ داغ نہیں لے سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، تم یہ سب نہیں جانتی، میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں۔ دوستو مجھے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے، دوستو مجھے محمود غزنوی یاد آ گئے۔ میں نے سوچا، مجھے اپنا پریوار یاد آ گیا۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر میں اس کام کو کر دوں اور اس شرمسار کام میں کرنے میں اگر میں نے بھاگ لے لیا تو دوستو اگر میری فیملی کے اوپر یہ معاملہ آ گیا اور مجھے معلوم پڑ گیا تو دوستو میرے دل پہ کیا بیتے گی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوستو ایسے ہی بات چلتی رہی، وہ مجھے ٹارچر کرتی رہی، لیکن میں نے ایک بھی نہ سنی۔ میں نے کہا اس کو میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لگتا ہے تم اس کام کے لائق نہیں ہو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم اس کام کے لائق نہیں ہو۔ میں نے کہا جو تم سوچو وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، میں کبھی کسی کے عزت پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ دوستو دوستی چلتی رہی، کچھ ناراضگی بڑھتی رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کسی دوسرے سے بات کرو اس کام کے لیے، میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں شادی کرنی ہے اس کے لیے میں تیار ہوں، تم مجھ سے کبھی بھی شادی کر سکتی ہو۔ دوستو ایک اللہ سے ڈر تھا دل کے اندر، ایسا نہ ہو کبھی اللہ پاک مجھے ایسے گھنونا کام کرتے، ایسا ظالمانہ کام کرتے، مجھے زمین میں دھسا دے۔ میرے اندر ایک خوف تھا۔ دوستو پھر میں نے اللہ کی بات سنی تھی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرتا ہے۔ دوستو یہ تھی ایک کہانی۔ اپنے نفس پہ قابو کرنا انسان کو بہت مضبوط کر دیتا ہے، اور آج میں سوچتا ہوں کتنا اچھا رہا میں نے اتنے بڑے گناہ سے میں بچ گیا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اپنے اللہ کا ہزاروں مرتبہ شکرانہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں پہ بھی رہو، کسی بھی ملک میں رہو، ہمیشہ اپنے نفس پر قابو کرنا سیکھو۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا۔ دوستو میں کسی کی بات یا کسی کا نام اس ویڈیو میں نہیں لینا چاہتا، کیونکہ نام لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے طور پر یہ سب باتیں کہی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ بھی انشاءاللہ عہد کریں کہ آئندہ اگر آپ اس گناہ میں شامل ہو چکے ہیں، جناح میں شامل ہو چکے ہیں، تو آپ دور ہو جاؤ، اللہ سے وعدہ کر لو، اللہ سے وعدہ کر لیا تو اس پر پورا اترو۔ دوستو یہ تھی ایک چھوٹی کہانی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوستو ایسے کئی معاملات آئے، لیکن ان میں سے مجھے یہی معاملات آپ کو بتانے میں ٹھیک لگا۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔